وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسولنا بالحق أمي المكي المدني الخرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالخاص محمد صلى الله عليه وسلم الإمام المظفر الشجاع الغضنفر خاصمي طوبى وسخر فاتح باب الخیبر ساقی حوض الکوثر یا صب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من لیل نہدا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ساری تعریفیں اس رحمان و رحیم کے لیے ہیں کہ جس نے محمد آل محمد کی محبت میں اس نظام کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کی حیثیت پر محمد آل محمد کی محبت کو واجب قرار دیا. ایک درود پیش کریں. مودت کے عنوان سے یہ ہماری آخری تقریر ہے. تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ان کو آج بیان کرنا ہے. عموماً میں یہ مجلس شب عاشور پڑھتا تھا لیکن کچھ باتیں آج اس لیے بتانی ہیں تاکہ کل اس پہ عمل کیا جائے انشاءاللہ. دیکھیے یہ کربلا جو ہے ہمیں معصومین سے ملی ہے تو معصومین جیسے چاہتے ہیں ہمیں کربلا کو ویسے یاد کرنا ہے. تو آداب عاشورہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے جیسے کہ عاشور کے دن کسی کو سلام نہ کیا جائے. وہ اسلام جس نے سب سے بہترین سلام کی تعلیم دی. اسلام میں جتنا بہتر سلام ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. نہ اسلام سے پہلے کسی مذہب میں تھا نہ اسلام کے بعد کسی میں یہ ضرورت ہے کہ اللہ کے تعلیم کیے ہوئے سلام سے بہتر سلام کر سکے. لیکن اس سلام کو عاشور کے شب عاشور سے روک دیا امام نے صرف اس لیے کہ جس دن زہرا کا بھرا گھر اجڑا ہو چاہنے والے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کیسے دیں. ویسے آداب میت میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر تم کسی کی میت میں جاؤ تو وہاں سلام مت کرو. اب آج کل لوگ بھول گئے ہیں. جنازے میں بھی سلام کر رہے ہیں, شب عاشور بھی سلام کر رہے ہیں, روز عاشور بھی سلام کر رہے ہیں. سلام نہ کریں. شب عاشور سے شام غریبان تک کسی کو کوئی سلام نہ کرے چاہے کیسے ہی کام ہو. اور یہ دن یہ جو 24 گھنٹے ہیں یہ ایسے گزارا جیسے تمہاری نظروں کے سامنے 72 جنازے. جس کے پاس ایک جنازہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے حواس کھو چکا ہوتا ہے. یہ تو بس حسین تھے نفس مطمئنہ کے مظہر کہ جنہوں نے 71 جنازے اٹھائے اور اطمینان قلب برقرار. تو یہ رہے آداب عاشور کے. ہاں اب عاشور کے دن کے لیے قصب معاش حرام ہے. اس دن اب کچھ لوگ مجبور ہیں ڈیوٹی کرنے کے لیے تو اس دن کا پیسہ وہ صدقے میں دے دیتے. یہی طریقہ ہے اس کا کہ ایک دن کی تنخواہ نکال کے صدقہ دے دی جائے. کیوں شب عاشور منع ہے, قصب معاش روز عاشور منع ہے؟ کیونکہ اس دن بنی امیہ نے اپنے خزانے کھول دیے تھے اور حسین کے لیے قاتل خرید رہے تھے. پیسہ بانٹ رہا تھا سعد کا بیٹا لوگوں میں اور تلواریں بانٹ رہا تھا تاکہ زہرا کے لال پر حملہ کیا جا سکے. اتنا خوف تھا بنی ہاشم کا انہیں کہ 9 لاکھ کا لشکر جمع ہو کر بھی کانپ رہا تھا کہ عباس موجود ہے. اور چونکہ عاشور کا دن امام کا لاشیں اٹھانے میں گزرا ہے تو اگر کوئی لطیفہ یاد بھی آ جائے تو اس دن نہ سنیں. 9 اور 10 محرم کو مسکرا کے نہ دیکھیں ایک دوسرے کو, بلکہ ایسے دیکھیں جیسے پرسہ دینے کے لیے لوگ رو کے گلے ملتے ہیں. اس طرح سے ملیں آپس میں جیسے آپ ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے ہیں امام مظلوم کا. یہ تو میسج تھا. آج کا ذکر باب الحوائج کے ذکر سے منسوب ہے.
تو باب الحوائج کے نام کے ساتھ ہی ایک کرب ہے کہ جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی اسے باب الحوائج کہتے ہیں. کہ اب اللہ نے کہا کہ عباس تیرے وسیلے سے جو دعا ہوگی ہم مستجاب کریں گے. اور سب سے پہلی حاضری جو ہے وہ باب الحوائج کے نام سے شروع ہوئی. ہوا یہ تھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، آج میری تقریر آگے پیچھے ہوتی رہے گی لیکن توجہ سے سنے گا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا تو بیویوں میں یہ خواہش نہیں تھی کہ کچھ پکا کے کھائیں، بس پیاس کی شدت میں 2 گھونٹ پانی پی لیے تو بھی روتے ہوئے کہ کبھی اصغر کی پیاس یاد آئی، کبھی سکینہ کی پیاس یاد آئی، کبھی حسین کی پیاس یاد آئی، کبھی بچوں کی اللہ تشخیص یاد آئی. تو ام البنین نے یہ کیفیت دیکھی بیویوں کی تو کہا کہ ان کے کھانے کا کچھ انتظام کیا جائے. تو مولا عباس کے نام سے بنایا کھانا، بنا کے دے کے پہنچی شہزادی زینب کے پاس اور کہا کہ یہ تمہارے بھائی عباس کی حاضری ہے، اسے کھا لو کم از کم. تو سب سے پہلی حاضری جو کی وہ ماں نے اپنے بیٹے کی مولا عباس کی حاضری سب سے پہلے، اور وہ کھانا کھلایا لوگ بیویوں کو کہ جو کھانے کے لیے تیار نہیں تھی انہیں عباس کا واسطہ دیا کہ عباس کی حاضری ہے تم والے کھانا. اس طرح رغبت دلائی کھانے پر. تو حاضری کہاں سے ملی ہمیں؟ حاضری ام البنین سے ملی. اسی طرح سے تبرک کے بارے میں کہہ چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں. پہلا تبرک جو بانٹا وہ شہزادی ام رباب نے بانٹا. بے شک تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا پہنچا نا تو یہ لوگ بس غم حسین تذکرے حسین میں ہی تھے، کھانے پینے کی طرف رغبت ہی نہیں تھی. تو چنانچہ مجلس کرتے تو بنی ہاشم کی عورتوں کو بلاتے، محلے کی عورتوں کو بلاتے، واقعات کربلا بتاتے، حق کا تذکرہ کرتے. تو شہزادی نے دیکھا کہ ایک عورت اٹھ کے جاتی ہے اور پھر آ کے بیٹھتی ہے مجلس میں. تو اسے ایک دن روک کے پوچھا کہ بھائی تو جاتی کہاں ہے اور آتی کہاں ہے؟ تو کہا کہ مجھے کھانا کھانے کی بہت عادت ہے، کچھ دیر میں مجھے بھوک لگ جاتی ہے، اس لیے میں جا کے اپنے گھر تھوڑا سا کھا کے پھر واپس آ کے مجلس میں بیٹھ جاتا. تو کہا کہ اب تو کہیں نہیں جا. پہلا تبرک ستو بنایا. اور جب یہ تبرک بنایا تو چوتھے امام معاون تھے اپنی والدہ کی. تبرک بنانا جو ہے یہ چوتھے امام کی سنت ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تبرک کا اہتمام کرتے ہیں، یہ زین العابدین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اور پہلا تبرک سید الساجدین اور ام رباب نے نیچے بنایا. اور یہاں سے یہ تبرک کی جو بات ہم جو کر رہے ہیں نا فرش اعضاء پر، یہ سب معصومی سے ملا ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. تو مولا عباس کا ذکر وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تمنا کی تھی علی نے. تو علی نے نظر کی تھی. نظر سے آئے ہیں مولا. نظر میں اور دعا میں ایک فرق ہے. دعا ہم صرف اپنے لیے مانگتے ہیں، نظر میں شرط ہوتی ہے. نظر جو کی جاتی ہے اس میں شرط رکھی جاتی ہے. مثال کے طور پر مومنین یہ نظر کرتے ہیں کہ اگر باب الحوائج ہمارا کام کروا دیں گے تو ہم ایک ذبیحہ کر دیں گے، یا باب الحوائج کی نیاز کروا دیں گے، یا چند لوگوں کو بٹھا کے باب الحوائج کی حاضری کھلا دیں گے. ایک نظر کرتے ہیں. تو یہ مشروط ہوتی ہے کہ ہماری خواہش پوری ہوگی تو ہم کریں گے. تو اہل بیت کے گھرانے والے ایسے نہیں تھے کہ اپنے لیے کچھ مانگتے. مولا کائنات سے پہلے جس نے نظر کی تھی وہ حضرت عبد المطلب ہے، حضرت ابو طالب کے والد. انہوں نے نظر کی، کہا کہ اے اللہ تو اگر مجھے 12 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا تیری راہ میں ذبح کر لی نظر. اچھا 12 بیٹے کس لیے مانگے؟ اپنے لیے نہیں، تیرے گھر کے لیے جو لوگ آتے ہیں حاجی زوار ان کی خدمت کے لیے مجھے 12 بیٹے عطا کر تاکہ میں انتظاموں میں اپنے بیٹوں کے ذریعے انتظام کروں ان کی خدمت. جو زوار آئیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ان کی خدمت کے لیے، اپنے لیے نہیں مانگے تھے بیٹے. چنانچہ تاریخ کہتی کہ جب اللہ نے 12 بیٹے دے دیے تو بنی ہاشم تو جماعت میں ایک سے اعلیٰ ایک تھے، لیکن حضرت عبداللہ سب سے زیادہ حسین تھے کیونکہ آپ کی پیشانی پر نور نبوت تھا. سرکار کا نور آدمی کی پیشانی میں تھا جی بے شک. تو جو دیکھتا آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا. جمال کا عالم یہ تھا. اور اللہ کی خدمت میں جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ سب سے بہتر پیش کی جاتی ہے. اسی لیے عبد المطلب نے انتخاب کیا
اللہ کے حضور ذبح کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے عبداللہ کا، اور ہاتھ پکڑ کے چلے کہ منہا میں لے جائیں گے جہاں جب ابراہیم نے قربانی پیش کی تھی، اسی مقام پر اپنے بیٹے کو قربان کریں گے اللہ کی راہ میں، اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ حوصلہ دیکھیے، اور یہی حوصلہ ان کے نسلوں میں چلا ہے اس کے بعد قربانی کا، کہ جو سب سے خوبصورت بیٹا ہے اسی کو اللہ کے حضور میں پیش کریں، لے کے چلے۔ جب اس بات کا اطلاع ننیال والوں کی بھی تو وہ لوگ جمع ہوئے، چاہا کہ روکے، تو کہا کہ نہیں، یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کوئی نہ بولے۔ یہاں تک کہ منہا تک پہنچ گئے۔ جب منہا تک پہنچے تب حضرت ابو طالب نے زبان کھولی، کہا کہ بابا نظر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فدیہ دیا جاتا ہے بدل۔ تو کہا کہ ہاں دیا جاتا ہے، تو کہا کہ ہم کیوں نہ عبداللہ کا فدیہ اللہ کے حضور میں پیش کر دیں بدل میں۔ تو ایک اونٹ سے شروع ہوا استخارہ دیکھنا، ایک اونٹ کا دیکھا گیا، 10 اونٹ کا دیکھا گیا، سب سے آخر میں 100 اونٹ، ایک عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی کا خرا آیا۔ اس طرح نور نبوت کو بچایا ابو طالب نے، اور 100 اونٹوں کی قربانی دی اللہ کے حضور میں عبد المطلب نے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا، سمجھے آپ 100 اونٹ کا مالک ہونا کیا بات ہے؟ اب یہ لوگ جو بنی ہاشم کو کے بارے کی دولت کا ذکر نہیں کرتے، یہ نمک حرامی۔ بے شک۔ جس کے پاس فدیے میں دینے کے لیے 100 اونٹ ہو، اس سے زیادہ اونٹ کا تو وہ مالک ہوگا نا۔ تو یہ صاحب ثروت گھرانہ تھا بنی ہاشم، اور ہاشم لقب اسی لیے ہوا کہ جب قید ہو گیا سب فقیر ہو گئے تو غنی صرف ہاشم تھے، کہ ان کا دسترخوان بچھا ہوا تھا اور روٹی چور کے سالن کے ساتھ ملا کے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ میں نے بھی کھایا ہے مجلسوں میں ان کی، اور رمضان میں خاص طور پہ ہوتا تھا اس کا افطار میں احترام، یہاں پہ اہتمام، تو اس سے کہتے ہیں ہشت، اسی سے ہوئے آپ ہاشم، کہ چوری ہوئی روٹی اور سالن ملا کے الگ کھاتے۔ وہ طریقہ آج تک ان میں رائج ہے۔ ابو طالب کی حضرت ہاشم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں یہ لوگ، کہ ابھی بھی بناتے ہیں اپنی دعوتوں میں۔ تو قید کے زمانے میں جب سب غریب ہو گئے تھے تو آ کے کھاتے تھے ہاشم کے دسترخوان پر۔ اس طرح آپ کا نام مشہور ہوا ہاشم، کہ چوری ہوئی روٹی اور گوشت کا سالن یہ کھلاتے تھے۔ اور اسی طرح مولا نے جو منت کی وہ بھی اپنے لیے نہیں تھی، مانگا بیٹا لیکن اپنے لیے نہیں، حسین پر قربان کرنے کے لیے۔ اور جب علی نے مانگا تو اللہ نے علی جیسا بیٹا دیا، جیسا مانگنے والا ویسا دینے والا۔ سبحان اللہ۔ کہ جو دیکھتا باب الحوائج کو مولا کو یاد کرتا۔ اور صفین کے معرکے میں باب الحوائج چاہتے تھے کہ میدان میں جائیں، لیکن کم سن تھے۔ زیادہ سے زیادہ سن جو لکھا ہے تاریخ میں وہ 13 سال کا لکھا ہوا ہے، 12 آیا 13 سال کا سن، کیونکہ کربلا پہنچتے پہنچتے 32 سال کے ہوئے، 40 ہجری کے قریب وہ مارکا ہوا ہے، 40 ہجری میں ہی مولا کی شہادت ہوئی۔ تو 12 سال سے کم سن تھا، تو اتنے چھوٹے بچے کو میدان میں بھیجانا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ خود باب الحوائج بار بار اذن مانگتے تھے، مولا رکتے تھے، لیکن ایک بار دی اجازت۔ دی اجازت کیسے؟ بلا کے خیمے میں اپنی زرا پہنائی، جب دیکھی برابر آ گئی۔ ماضی کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں پہنتا تھا۔ یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے فرزند عبداللہ ابن عباس رسالت مآب کے وصال کے بعد مولا کائنات کے پاس آئے اور کہا کہ میں بھی چچیرا بھائی ہوں، آپ بھی چچیرے بھائی ہیں رسول اللہ کے، ساری چیزیں آپ نے رکھ لی، مجھے کچھ نہیں دیا، میں بھی تو وارث ہوں، میں بھی تو چچیرا بھائی ہوں۔ تو کہا کہ تم تحمل کر پاؤ گے؟ اچھا یہ نہیں تھا کہ عبداللہ نہیں جانتے تھے، یہ دنیا کو بتانا تھا کہ وارث کون ہے۔ کیا کہنا ہے؟ حضرت عبداللہ جانتے تھے کہ وہ تحمل نہیں کر پائیں گے، کہا کہ مسجد میں اس بات کا فیصلہ ہوگا۔ تو پورے مسلمانوں میں اس بات کا شورا ہوا کہ وراثت کا دعویٰ کیے ہیں سرکار کی حضرت عبداللہ ابن عباس۔ چنانچہ مسجد میں مولا کائنات چند چیزیں لے کے پہنچے رسول اللہ کی تلوار، رسول اللہ کی زرا، عبا، امامہ، اور اس کے بعد رسول اللہ کے گھوڑے کو
مسجد کے آنگن میں رکھا گیا لا کے. عبداللہ سے کہا گیا کہ پہنو. امامہ سر پر رکھ کے کہا کہ یہ اتنا گراں ہے کہ میرا سر اتر جائے گا جسم میں, اتار دیجیے. اب آدوش پر ڈالی تو کہا کہ یہ اتنی وزن ہے کہ میں نہیں سنبھال سکتا, نہیں سنبھال پائے, کانپنے لگے ہاتھ پیر. یہ اتار دیجیے. تلوار تو زمین سے نہیں اٹھا پائے, جو رکھی تھی اٹھا ہی نہیں پائے. بولے کہ یہ بہت, تو کہا کہ یہ معصوم کا ہے. معصوم کی تلوار جانتے ہیں نا, مولا کائنات نے کیا کہا کہ نسلیں دیکھ کے چلتی ہے تلوار. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. تو رسول اللہ کی تلوار بھی نہیں اٹھا پائے. اس کے بعد جب سلجھنا کی طرف دیکھا تو وہیں سے اس نے آنکھیں دکھائیں. کیا کہنا ہے. جب اس نے آنکھیں دکھائیں تو کہا کہ اس پہ تو بیٹھنے سے رہا. تو اب مولا کو ثابت کرنا تھا اپنی وراثت, تو پہلے خود پہنے امامہ, تلوار لگائی, زرا اڑی پہنی, لباس پہنا, گھوڑے پہ بیٹھے اور ایک کاوا لگا کے آئے. کاوا لگانا ہے نہیں, ایک چکر لگا کے آئے. اس کے بعد امام حسن کو دیا. امام حسن 5 سال کے ہیں, 5 ساڑھے 5 سال کا سن. رسول کا امامہ برابر آیا سر پر. سبحان اللہ. رسول کی ابا جو کہ رسول کے ختم تھی نا, رسول کے بارے میں یہ ہے کہ رسالت ماں اور معصومین کے لیے یہ ہے کہ یہ اگر کسی بزم میں بیٹھے تو ان کا سر تمام بزم والوں سے اونچا ہوتا ہے. بے شک. کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ, کہ آپ ان کے جسم کو اپنے جیسا نہ سمجھیں. ان کو اللہ نے خاص خصوصیات اور مراعات عطا کی. تو امام حسن جب پہنا ابا اڑی تو بابا سمٹ کے امام حسن کے برابر ہو گئی تھی. اور پھر امام حسین نے پہن کے بتائی, امامہ باندھ کے بتایا. اس کے بعد گھوڑے پہ سواری کر کے بتائی کہ ہم ہیں وارث. تو معصوم کا لباس کوئی اور پہن نہیں سکتا. لیکن عباس کی عصمت کا عالم یہ تھا کہ مولا کائنات نے اپنی ابا اپنی زرا اڑائی, بہت خوب, تو برابر آئی عباس کو. سبحان اللہ, سبحان یہ ہے اللہ. عظمت باب الحوائج. اور دیکھیے ہم جو زیارت پڑھتے ہیں یہ حضرت صفان کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت صفان کو امام جعفر صادق نے زیارتیں تعلیم کی ہیں. یہ جو الفاظ ہیں زیارتوں کے, یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ معصوم کے دہن سے نکلے ہوئے ہیں. یعنی ان کی مثال قرآن کی سی ہے, کیونکہ یہ قرآن ناطق کے کہے ہوئے الفاظ ہیں. تو باب الحوائج اور حضرت مسلم کے لیے جو القاب ہیں اس میں ایک لفظ ہے عبد الصالح, مطیع اللہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول کے مطیع. اور عبد الصالح, صالح کا مطلب جانتے ہیں, ہر ایک بات کرتا ہے کہ اللہ اولاد صالح عطا کرے. صالح کے معنی یہ ہے کہ جس کا ہر عمل اللہ کے حضور میں قبول ہوا ہو. یعنی اس کے عمل کا معیار یہ ہے کہ کوئی عمل قابل رد نہیں ہے. یہ ہے عصمت کی منزل. چنانچہ امام زمانہ کا بھی ایک لقب ابو صالح. تو باب الحوائج کا عالم یہ تھا کہ جب صاحب ظہور العباس کتاب لکھ رہے تھے, عالم دین ہے جو باب الحوائج پر کتاب لکھ رہے تھے, تو انہوں نے کتاب لکھتے لکھتے جملہ لکھ کے رک گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں عباس کا علمی کمال نظر نہ آیا. تو باب الحوائج ان کے خواب میں ہے اور اپنے علم کا اظہار فرمایا کہ تم نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک شخص آ کے مولا کائنات سے ہندی زبان میں, یعنی اس دور میں سنسکرت کو ہندی کہا جاتا ہوگا, گفتگو کی. تو مولا کے ایک صحابی نے کہا کہ مولا آپ نے اس سے کس زبان میں بات کی؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے اس سے ہندی زبان میں بات کی. تو اس نے کہا کہ مولا کیا میں یہ سیکھ سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہاں سیکھ سکتے ہو. کس طرح سے؟ تو کہا کہ ایک سنگریزہ پاکیزہ کر کے لاؤ. تو انہوں نے ایک پتھر کا چھوٹا سا سنگریزہ یعنی پتھر کا ٹکڑا لیا اور اسے طہارت دی اور وہ لے کے آئے. مولا نے اپنے دہن میں رکھا اور نکال کے انہیں دے دیا, کیسے لے لو. جب انہوں نے اپنے دہن میں رکھا تو وہ مچھلی کی طرح ہوگا میٹھا, کیا کہنے, اور بھول گیا. اس کے بعد وہ صحابی کہتی کہ مجھے 17 زبانوں ایسی معلوم ہوگی جیسے میں ان کا عالم ہوں. کیا کہنے. تو باب الحوائج اس واقعے کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ جس نے بابا کے جھوٹی انگریزی چوسی اس کو 17 زبانوں میں علم ملا. میں نے تو بابا کی زبان چوسی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے علم کی تمہیں دلیل نہیں مل رہی. سبحان اللہ. اور جب دوسری کتابیں پڑھی تو ہمیں پتا چلا کہ مولا حسین اور امام حسن کے زمانے میں بہت کم ہوتا کہ باب الحوائج نہ ہو تو وہ لوگ امام حسین تک جاتے, ورنہ جو سوال ہوتا باب الحوائج ہی جواب دیتے تھے. مولا تک جانے کا موقع ہی نہیں آتا, ہر سوال کا جواب تھا. باب علم کا بیٹا ہے
عام آدمی نہیں ہے. ہمارے عام علماء کے بچے ہم سے اچھی قرآن پڑھتے ہیں, ہم سے اچھے سے علمی معلومات رکھتے ہیں, تو وہ جسے جو شہر علم کا دروازہ ہے اس کا بھی کیا کہنا, اس کے علم کا, اس کے کمال کا کیا کہنا. تو پھر تلوار چلانا بھی علی نے سکھایا. بڑی تفصیل ہے اس کی بھی کہ مولا کائنات نے کس طرح مولا عباس کو تلوار چلانا سکھایا. لیکن ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل سے بھی کہا کہ میرے بیٹے کو تلوار چلانا سکھاؤ, کیونکہ مسلم ابن عقیل بڑے سے باب العباس سے سنے, تو انہوں نے بھی سکھایا باب العباس کو تلوار چلانا. تو صفین میں اجازت اسی لیے دی تاکہ شام والوں پر عباس کی دھاک بیٹھ جائے. کیا کہنے. اصل بات جہاں تھی, اب میں واپس آیا اپنی بات تک, کہ 11 برس کے عباس کو صفین میں اجازت اسی لیے ملی 11 یا 12 برس کے, تاکہ شام والے دیکھ لیں کہ حیدر کے گھرانے والے تلوار کیسے چلاتے ہیں. اور جب تلوار چلائی ہے نا تو لوگ یہی کہنے لگے کہ علی 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 علی, سارا لشکر شام والوں سے جس نے علی علی کرا دی اس کا نام عباس ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ سلوار. جب سب علی علی کرنے لگے تو مولا نے کہا کہ یہ شور کیوں ہو رہا ہے علی علی علی, تو قمے میں تو کہا کہ وہ جو جنگ کر رہے ہیں عباس تو سب پر شبہ ہو رہا ہے کیا. تو مولا خود تلوار لے کے میدان میں آئے اور وہاں پہنچے جہاں باب الحوائج تھے. تو اس وقت شاشا کے ٹکڑے کیے تھے عباس نے. ایک بہت بڑا پہلوان تھا مرہب کی طرح, اس سے جیسے مرہب کے مولا نے 2 ٹکڑے کیے تھے نا, ایسے شاشا کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا تھا عباس. سبحان اللہ. تو سارا لشکر کہہ رہا تھا کہ یہ انداز جو ضرب کا ہے کہ 2 حصوں میں برابر تقسیم کرنا, یہ صرف علی کا سا انداز ہے جو عباس نے کر کے دکھایا. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو جب جا کے اپنے چہرے سے عباس کے نقاب ہٹائی اور کہا ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس میں حسین و حسن جیسے ہوں, اس میں سند دی مولا کائنات نے باب الحوائج کو, جمال کو, کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. اور پہلی بار لوگوں نے دیکھا عباس کو بغیر نقاب کے, صفین میں پہلی بار دیکھا جب نقاب نکالی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی خوبصورتی کا بھی بڑا باب الحوائج کی ایک تائے روزگار تھے خوبصورتی میں باب الحوائج, اور چاہتے حسین کو بہت تھے, ہمیشہ حسین پر نظر رہتی. ایک واقعہ یوں ملا کہ امام مظلوم کو پیاس محسوس ہوئی, ابھی پانی مانگا نہیں, چہرے سے پیاس ظاہر ہوتی ہے بعض وقت. جیسے ہی امام کو پیاس محسوس ہوئی, لوگوں نے دیکھا کہ عباس کاسے آپ سر پہ رکھے ہوئے, کوزہ ہوگا پانی کا, جو سر پہ رکھے ہوئے دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے آپ بڑھ رہے ہیں. تو کمسینی کا عالم یہ ہے کہ پانی چھلک رہا ہے, تو کبھی ادھر گر رہا ہے پانی, کبھی ادھر گر رہا ہے. لوگوں نے دیکھ کے کہا آفرین آفرین, لیکن مولا کائنات کی جب نظر پڑی تو زارا خطار رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ یا علی, بھائی بھائی کی خدمت کر رہا ہے, اس میں رونے والی بات کیا ہوگی. تو کہا کہ تم پانی دیکھ رہے ہو, مجھے خون نظر آ رہا ہے کہ یہی عباس ہوگا جو حسین کے بچوں کے لیے پانی لانے جائے گا اور اپنے ہی خون میں نہا جائے گا. اطاعت کا یہ عالم تھا باب الحوائج کی, کہ حسین جیسے ہی آواز دیتے سامنے آ جاتی. واقعہ یوں ملا تاریخ کہ حسین نے کہا ابو الفضل اور عباس سامنے آ گئے. جیسے ہی عباس سامنے آئے, حسین نے سر سے قدم تک دیکھا, مسکرائے اور اس کے بعد کہا عباس, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ میں تمہیں آواز دوں گا لیکن تم جواب دے نہیں پاؤ گے. یہ سننا تھا کہ عباس نے اپنے آپ پر نیند کو حرام کر لیا. کئی دن تک سوئی نہیں, آنکھیں سرخ ہو گئی. شہزادی زینب کے اطلاع ہوئی کہ عباس سو نہیں رہے ہیں, آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں. تو پہنچی ہیں, کہا بھیا کیا بات, مانے ابھی سوتے کیوں نہیں. تو کہا کہ میرے آقا نے کہا کہ وہ آواز دے گا, میں جواب دے نہیں پاؤں گا. عباس کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے, میں نے اپنے پہ نیند کو حرام کر لیا ہے. تو آ کے حسین سے کہا کہ بھیا حسین, عباس سے یہ کیا کہہ دیا. تو ایک مرتبہ حسین نے بلا کے سینے سے لگایا, کہا بھیا عباس ابھی وہ وقت بہت دور ہے, بھیا جاؤ آرام کر لو. اور یہی عباس ہیں جو حسین کے ہمراہ ہیں. جب قافلہ نکلا ہے نا رخصت ہو کے, تو آپ نے سنا ہوگا کہ خبر زہرا سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ, میرا عباس دلاور ہے کدھر.
وہ فدا ہے میرے بچے پر میں صدقے اس پر، شکم غیر سے وہ ہے پا وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، آگ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے تیرے حوالے بیٹا، یہ زہرا نے وعدہ لیا تھا، ایک وعدہ ماں نے بھی لیا، مخاطب کہتے ہیں کہ قافلہ جانے لگا تو کنیز نے آگے کہا ابوالفضل آپ کے والدہ بلاتی ہیں، تو عباس ایک مرتبہ آئے ہیں، ام البنین کی خدمت میں سر کو جھکا کر ٹہر گئے، تو کہا بیٹا میرے کتنے بیٹے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں، تو کہا کہ نہیں مجھے جس پر ناز ہے وہ تم ہو، زہرا کے لال کو تمہاری امان میں دے رہی ہوں، خبردار حسین پر کوئی خراش نہ آئے ورنہ یہ ماں دودھ نہیں بخشے گی۔ عباس نے کہا کہ میں حفاظت کروں گا آقا کی، یہی وجہ ہے کہ آخری وقت دیکھ کے عباس نے حسین کو مسکرایا ہے کہ میری زندگی میں آقا پر کوئی زخم نہیں آیا، میں اپنی ماں کے پاس سخرو جا رہا ہوں۔ مخاطب کہتے ہیں کہ کربلا قافلہ پہنچا، عباس کی تلوار کو جگہ جگہ روکا گیا، جب مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت پہنچی تو عباس چاہتے تھے کہ جا کے کوفیوں سے مسلم کا انتقام لیں، لیکن حسین نے روک دیا، کہا کہ نہیں۔ اور نے بدتمیزی کی، جری نے چاہا کہ اسے اس کی سزا دی جائے، حسین نے کہا نہیں۔ قافلہ اترا سرزمین کربلا پر تو ساتھ کی فوجوں نے کہا کہ ساحل سے خیمے ہٹائے جائیں۔ عباس نے تلوار سے خط کھینچ کے بتایا کہ عباس کی جرت کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ خط کی طرف دیکھ بھی سکے، عبور کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن حسین نے سمجھا کہ بھیا ہم جنگ نہیں کریں گے۔ ایک واقعہ تاریخ میں یوں ملا کہ حسین کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جاننے کے لیے ابن زیاد نے کوفے سے قاصد کو بھیجایا کہ گنو کے حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ تو یہ سوال لے کے قاصد 2-3 بار آیا، ہر بار اسے جواب نہیں دیا گیا، دوسری تمام باتوں کا جواب ملا، لیکن حسین کے خیام کتنے ہیں اس بات کا جواب پسر سعد نے نہیں دیا۔ تو اس نے ڈانٹ کے لکھا کہ تم سے خیمے نہیں گنے جا رہے، تم قتل کیسے کرو گے؟ تو یہاں سے پسر سعد نے جواب میں لکھا عباس کے ہوتے ہوئے کس میں اتنی ضرورت ہے کہ خیموں کی طرف نظر بھر کے دیکھ لے۔ 9 لاکھ کا لشکر ایک شخص سے کامتا تھا، وہ تھے عباس۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی محرم آئی نا تو ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ، ایک منصوبہ بنایا تھا شمر اور پسر سعد نے مل کے کہ ایک ساتھ سب مل کے حملہ کریں اور سب کو قتل کر دیں اور خیموں کو جلا دیں۔ 9 محرم کو عصر کے وقت طبل جنگ بجا، فوجیں بڑھنا چاہتی تھیں۔ حسین نے کہا عباس ادھر آؤ، اپنی تلوار مجھے دے دو اور جا کے سعد کے بیٹے سے کہو کہ جنگ کل ہوگی۔ تو مولا عباس آئے، آ کے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا، جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کی نا، جو جہاں تھا وہیں رک گئے، جیسے کہ پتھر کے صنم بن گئے۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کو مہمیز کر کے پہنچے پسر سعد کے پاس اور کہا کہ میرا آقا آج کی شب عبادت کرنا چاہتا ہے، جنگ کل ہوگی۔ اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جنگ کل ہوگی۔ اب عباس مڑ رہے تھے کہ کسی نے فوج میں سے آواز دی کہ عباس مارے جاؤ گے۔ بس یہ سننا تھا کہ حیدر کے شیر کو جلا لایا، گھوڑے کو لے کے گھسے فوجوں کے درمیان، اور عباس کی خوابی نظروں نے اسے دیکھ لیا تھا، ایسے گریبان سے پکڑ کے اسے اتنا اونچا اچھالا کہ جب زمین پہ گرا تو دم گیا۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی کچھ کہنے کی، عباس پلٹ کر آ گئے، یہاں تک کہ شب عاشور آئی، شمر آیا، امان نامہ لے کے آ کے آواز دی باب الحوائج کو۔ ایسے وقت آواز دی جب وہ امام حسین کی خدمت میں تھے۔ جب شمر کی آواز سنی نا تو عباس کانپ رہے تھے غصے سے،
کہ اس نے میرا نام اپنی زبان پہ کیسے، لجی زبان پہ کیسے جاری کیا؟ حسین نے کہا بھیا عباس وہ ہمارے یہاں آیا ہے، مہمان آئے، اس بات کا خیال ہے، جاؤ پوچھو کیا چاہتا ہے۔ تو مولا عباس آئے تو اس نے کہا کہ میں نے امان نامہ حاصل کیا ہے کہ آپ اور آپ کے تینوں بھائیوں کو امان ہے، آپ حسین کا ساتھ چھوڑو۔ تو کہا کہ زہرا کے لال کے لیے امان نہیں ہے، تو اب تم ہماری تلوار سے امان مانگو، تم امان نہ والا ہے۔ لے کے امان نامے کے پرزے کیے اور پلٹ کر آ گئے۔ جب آئے ہیں امام مظلوم کی خدمت میں تو وہی غصے کا اثر باقی ہے کہ ام البنین کے بیٹے کے لیے تو امان تھی لیکن فاطمہ جلال کے لیے امان نہیں، بس یہی دکھ لیے ہوئے آئے ہیں۔ تو کہا کہ کیا کہہ رہا تھا شمر؟ حسین تو علم امامت سے ہر بات جانتے ہیں لیکن عباس سے سن رہے ہیں۔ تو کہا کہ امان نامہ لایا تھا۔ تو کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے امان نامے کے پرزے کر دیے۔ تو حسین نے آہستہ سے کہا کہ بہتر تھا کہ آپ چلے جاتے۔ یہ سننا تھا کہ عباس حسین کی بات کو ٹالتے نہیں تھے نا، سر کو جھکا کے میدان کی طرف جانے لگے۔ تو عباس جیسے بہادر کی آنکھوں سے آنسو روانہ تھے اور نجف کا رخ تھا۔ حسین دوڑتے ہوئے پہنچے اور عباس کو لپٹا لیا، کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ جا کے بابا کی خبر کو فریاد کروں گا کہ آپ نے جس کی غلامی میں دیا تھا اس آقا نے مجھے ایسے وقت آزاد کیا جب اسے میری حسین نے کہا کہ نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ عباس کو سینے سے لگا کے لوٹے اور پھر وہ واقعہ کل پڑھ چکا ہوں کہ قاسم نے کہا تو کہا کہ آدھا لشکر میری تلوار سے لڑے گا۔ یہ عباس کا حوصلہ ہے، لیکن یہ حوصلہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے بدلتا گیا۔ جس نے آدھے شام کے لشکر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ حسین کی خدمت میں آگے کہتا ہے کہ آقا سینہ تنگی کر رہا ہے، اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین کہتے ہیں کہ بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تو عباس کہتے ہیں کہ آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ میں اپنے لشکر سے جا کے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حسین غربت سے کہتے ہیں کہ بھیا اس دن پر تمہارا داغ بھی آئے گا، جاؤ خدا حافظ۔ حسین سے رخصت لینے کے بعد عباس زینب سے خدمت میں آئے ہیں۔ بڑی عجیب رخصت ہے، بہت روئیے گا اس رخصت کو کہ جب پہنچے ہیں نا عباس تو زرہ پہنی ہوئی، تلوار لگائے ہوئے، فوج پہنے ہوئے، اپنے آپ کو آراستہ کیے ہوئے کہ اب میدان میں جانا ہے۔ شہزادی کے پاس آئے تو دروازے خیمہ سے سلام کیا اور آ کے دو زانوں سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ تو عباس کا دستور یہ تھا کہ کبھی شہزادی کے قدموں کے سوا دیکھا نہیں تھا، ہمیشہ نظریں نیچی رہتی تھی، لیکن عباس کی نیچی نظروں نے ہی دیکھا کہ شہزادی کے آنسو ٹپک رہے ہیں، رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ اب جو چہرہ اٹھا کے دیکھا تو زینب گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، اپنی آواز کو روکے ہوئے سسکیوں کے درمیان رو رہی تھی۔ کہا بی بی یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ تو بڑے کرب سے کہا۔ علماء نے کہا ہے کہ مچھلی کے لیے ذبیحہ یہ ہے کہ اسے پانی سے اگر نکال دو تو وہ مر جاتی، اور زینب کی شہادت یہ تھی کہ سر سے چادر کا چلا جانا۔ سمجھانے کے لیے چادر چھننے کے بعد زینب کی کیفیت یہ تھی جیسے پانی مچھلی سے نکال دی گئی۔ تو اس کا ذکر زینب کر رہی ہے، کہہ رہی کہ بھیا بابا نے کہا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ تو میں نے سوچتی تھی کہ بابا نے جو کہا ہے وہ ہوگا، لیکن جب تک تمہارا جیسا بھائی موجود ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس میں اتنی جرت ہے کہ اس کے بازو میں رسن باندھ سکے، اس کے سر سے چادر چھین سکے؟ لیکن اب تم جا رہے ہو تو وہ وقت قریب ہے کہ زینب کے سر سے چادر بھی چھنے گی، زینب کے بازوؤں میں رسن بھی آئے گی۔ جاؤ بھیا خدا حافظ۔ ابھی زینب سے رخصت ہو کے عباس پلٹ رہے تھے کہ پیاسی سکینہ نے دامن تھام لیا، اور شہزادی نے دامن تھام کے کہا کہ چچا پیاسے ہیں، بہت پیاسے ہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ پانی کی کوئی سبیل کر دے۔ تو کہا جاؤ مشکیزہ لے کے آؤ۔ اب چلے، سکینہ مشکیزہ لانے چلی ہیں اور عباس حسین کی خدمت تک آئے ہیں۔
ایسے میں سکینہ ایک چھوٹا سا مشکلہ گر بھی پہنچی. تو حسین نے سکینہ کی طرف دیکھا, کچھ کہا نہیں, بس دیکھا بچی کی طرف. تو بچی نے کہا کہ بابا اصغر بہت پیاسا ہے. مشکلہ اسی لیے لائی ہوں کہ اصغر بہت پیاسا ہے. آپ جانتے ہیں سکینہ کو دوسروں کا کتنا خیال تھا. ایک واقعہ سن لیجیے, آ گیا ہے مصائب میں. مخاطب کہتے ہیں کہ جب قافلہ کہیں رکتا تو سکینہ خالی کوزہ لی ہوئی پانی پلانے والوں کی طرف دیکھتی رہتی, اور جب پانی مل جاتا تو پیتی نہیں, وہ پانی لے کے آ کے زین العابدین کے اس طاق پر ڈالتی تو دھوپ سے گرم ہو جاتا. سکینہ کو بھائیوں کو بڑا خیال تھا. شام غریبہ بھی جب پانی آیا تو لے کے پہلے اصغر کے پاس گئی کہ میرا بھیا اصغر کیسا. تو حسین نے بڑی طرف سے کہا سکینہ نہ تیرا بھائی بچے گا نہ میرا بھائی بچے گا. عباس کو اجازت تو ملی, لیکن علم کو سپرد کرتے ہوئے حسین نے بھائی کو ایک اشارہ دیا. حسین کی انگلی لکھ رہی تھی ہوا میں, عباس کی نگاہیں پڑ رہی تھی. حسین لکھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس حسین کے اشارے کو سمجھ رہے تھے. اب میں بس کرب کے منظر کو پڑھوں گا کہ اللہ کسی کی آس ایسے نہ توڑے. عباس میدان کی طرف گئے. عباس نے کیسے جنگ کی, کیسے فرات پر قبضہ کیا, ایک تفصیل ہے. میں نے سب کو چھوڑ کر صرف مصائب کا پہلو بیان کرنا چاہا ہے. وہ یہ کہ جب عباس میدان کی طرف چلے تو سکینہ ان بچوں کی طرف چلی جو پیاس سے بے ہوش پڑے. ان بے ہوش بچوں کو سکینہ سانوں کو جنبش دے کے اٹھا کے کہتی کہ اٹھو چچا عباس پانی لانے گئے. تو جیسے بچوں نے سنا نا کہ عباس پانی لانے گئے ہیں تو سب چھوٹے چھوٹے خالی کٹے لیے ہوئے آگے تمام خامہ کے پاس ٹھہر گئے. سکینہ میدان کی طرف دیکھتی جاتی ہے, کہتی ہے میرا چچا بہادری سے بڑھ رہا ہے. وہ فرات میں پہنچا, وہ علم سر نگو ہوا, وہ چچا نے پانی بھرا. ابھی سکینہ کہہ رہی تھی علم پلٹ کے آ رہا تھا. ایسے میں علم نے مقام بدلا, سکینہ گھبرائی. پھر ایک مرتبہ علم سر نگو ہوا اور ایک آواز آئی آقا میرا سلام. آپ نے سمجھا عباس پر کیا قیامت گزری. حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر تھام کے کہا الان کا سر تو داری, ہائے میری کمر ٹوٹ گئی, سارا عزیز مخدود ہو گیا. اب اس کے بعد حسین جس کر کے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے پہنچے ہیں, اور راستے میں رک کے کچھ اٹھایا اور اپنے دامن میں رکھ لیا. خدا کسی بھائی کو اپنے بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے. جب حسین نے دیکھا کہ عباس خاک و خون میں غلطا ہے, ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر پڑے, عباس کے سر کو لیا, اپنے زانوں پر رکھا. عباس نے سر کو ہٹا لیا تو پھر رکھا. جب تیسری بار عباس نے سر کو ہٹا لیا نا تو حسین نے بڑی غربت سے کہا بھیا عباس کیا حسین کا زانو پسند نہیں؟ ہماری جان قربان. عباس نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں آقا جب کوئی شہید آواز دیتا ہے تو وہ گھوڑے سے زمین پر آنے سے پہلے آپ کے ہاتھ اسے سنبھالنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ عصر کے ہنگام میں جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کون آپ کو سہارا دے گا؟ کہا میری ماں فاطمہ جنت سے تشریف لائے گی. ماں کی آغوش میں بیٹے کے گلے پر خنجر چلے گا. اب حسین نے دیکھا کہ عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہا کہ کہو عباس کیا کہنا چاہتے ہو. تو اپنے کرب کو بیان کیا ہے. آپ بھی محسوس کریں ایک جن کا اگر چلا جاتا ہے تو ہم سے اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ اس تنکے کو آنکھ سے نہ نکال لیا جائے. عباس کہتے ہیں کہ میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, اور یہ تیر اس وقت لگا ہے جب عباس کے ہاتھ نہیں. بڑے کرب سے گزرے ہیں مولا. حسین نے اس تیر کو نکالا, دامن سے دوسری آنکھ سے خون کو پوچھا تو ایک مرتبہ عباس نے آنکھ کھول کے حسین کو دیکھا اور اس کے بعد مدینہ کا رخ کر کے کہا کہ ماں میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اب حسین کے دل میں ایک حسرت ہوئی کہ بھیا عباس تم نے جب سے بات کرنا سیکھا ہے, کبھی آقا و مولا کہا, کبھی سید و سردار کہا, مجھے بھائی کہہ کے مخاطب نہیں کیا. حسین کے دل میں حسرت ہے کہ تم بھائی کہہ کے مخاطب کرو. ایک مرتبہ عباس نے اپنا چہرہ چھپا لیا,
اور بھائی کہہ کے آواز دی، عباس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک ذاکر مولا عباس کا ذکر بیان کرتے تھے، انہوں نے یہ نظم واقعہ بتایا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی میرے خواب میں تشریف لائیں اور آ کے کہا کہ ذاکر تو میرے بیٹے کی مصیبت کا ذکر نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا کہ بی بی میں تو سارے مسائل مولا حسین کے پڑھتا ہوں۔ تو کہا نہیں، میں بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو عباس کی ساری مصیبتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، جو اس کی عظیم مصیبت ہے تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ تو کہا بی بی جی آپ ہی بتائیے کہ وہ عباس کی عظیم مصیبت کیا ہے؟ تو شہزادی فرماتی ہیں کربلا کے مقتل میں جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، لیکن ہائے جس سر پر گرز لگا تھا عباس اسی سر کے بعد گھوڑے سے زمین پر اللہ